جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم شمالی ہند کی ایک قدیم ترین اردو نثری کتاب فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں 1732 سے 1733 عیسوی کے زمانے میں لکھی گئی۔ یہ کوئی طبعزاد کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کمال الدین حسین بن علی وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ کربل کتھا کا جو تعارف ہے وہ سب سے پہلے مولوی کریم الدین نے اپنے تذکرے طبقات الشعراء ہند کے ذریعے کروایا تھا۔ اس کتاب میں کربلا کے مختلف واقعات کا بیان ہے، اور اس کتاب کو کسی خاص ادبی موضوع یا کسی خاص ادبی مقصد کے تحت نہ لکھا گیا تھا، بلکہ اس کی تصنیف کا جو واحد مقصد تھا وہ صرف مذہبی نوعیت کا تھا۔ فضل علی خان فضلی کی ایک تحریر کے مطابق وہ اس کتاب کو یعنی روضۃ الشہداء کو محرم میں مجالس کے دوران پڑھ کر سنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب فارسی میں تھی اور مجلس میں موجود اکثر خواتین جو تھیں وہ فارسی نہ جانتی تھیں۔ چنانچہ مذہبی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور اس کا جو ترجمہ تھا وہ اس وقت کی عام روزمرہ اور بول چال کی زبان میں اور اردو زبان میں کیا گیا، تاکہ سب عام و خاص اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ فضل علی خان فضلی لکھتے ہیں کہ مجھ آہکر کی خاطر میں گزرا کہ اگر ترجمہ اس کتاب روضۃ الشہداء کا برنگینی عبارت و حسن استعارات ہندی قریب الفہم عامہ مومنین و مومنات کیجیے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس فارسی کتاب کا ہندی میں ایسا ترجمہ کیا جائے جس کی عبارت خوبصورت بھی ہو، جس میں حسین ہندی استعارات کا استعمال بھی ہو، اور جو کہ تمام سامعین کو بآسانی سمجھ بھی آ جائے۔ اور فضل علی خان فضلی نے اپنے ایک شعر میں اپنے نام اور اپنے تخلص کی طرف انہوں نے انتہائی آسان اور سہل انداز میں اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نام اس کا جو ہے گا فضل علی، اور تخلص کرے ہے وہ فضلی۔ تو فضل نے اس ترجمے کا نام کربل کتھا رکھا ہے، جبکہ مولانا آزاد اور ڈاکٹر اشپرنگر نے اس کا نام دہ مجلس بتایا ہے۔ کربل کتھا کو جدید دنیا سے متعارف کرانے کا جو سہرا ہے وہ پروفیسر مختار الدین کے سر ہے، جبکہ خواجہ احمد فاروقی نے سب سے پہلے اسے ترتیب دیا اور پھر دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو سے 1961 میں شائع کروایا، اور اس کو جدید اصولوں کے مطابق ترتیب و تدوین دینے کا کام جو ہے وہ مالک رام نے 1965 میں انجام دیا۔ خواجہ احمد فاروقی نے اس کا مقدمہ لکھا، جس میں بتایا کہ اس میں 12 مجلسیں ہیں، ایک خاتمہ اور ایک مقدمہ شامل ہے، اور کربل کتھا کے آغاز میں فاتحہ کے 10 عنوانات کے تحت جو ہے وہ مختلف مذہبی شخصیات کی شان میں 10 منقبتیں پیش کی گئی ہیں، اور اس میں بیان کردہ جو 11 مجالس کا آغاز ہے وہ عربی خطبے اور فارسی مرثیے کے ایک ایک بند سے کیا گیا۔ ان مجالس میں شہداء کربلا کے واقعات کا ذکر ہے، اور کربل کتھا کا جو خاتمہ ہے وہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ تھا فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا کا ایک مختصر سا تعارفی جائزہ۔ شکریہ۔